جزاک اللہ. بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا، تو بیٹیوں کے سروں پہ دست شفقت پھیرنا بھی جنت ہے. یہ بیٹیوں کا مقام ہے جو اسلام نے دیا، کسی اور مذہب نے نہیں دیا. بیٹیاں باپ کے آنگن کی رونق ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی ہیں. اگر بیٹیاں انہیں عیب ہوتا، کثیر تعداد میں انبیاء کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں. حضور کو 3 بیٹے عطا کیے، 4 بیٹیاں عطا کی اللہ نے. حضرت سیدہ زینب عطا کی، ہائے ہائے، بلکہ یہ بھی بیٹی ہے نا، حضور کی بیٹی ہے حضرت زینب، پہلی بیٹی. ابو لاس سے جن کی شادی ہوئی تھی، ان کا قصہ میں آپ کو سنا چکا ہوں. وہ قصہ کہ ان کے ساتھ ایک بدبخت نے کیا سلوک کیا تھا اور حضور نے معاف کر دیا تھا مسلمان ہونے پر. یہ ان کی بیٹی تھی حضرت امامہ. تو حضرت قتادہ کہتے ہیں حضور مسجد میں داخل ہوئے، اپنی نواسی کو، بیٹی کی بیٹی کو اپنے چھانوں پہ اٹھایا ہوا ہے. یہ محبت بتا رہا ہوں بیٹی کی. بیٹی کی بیٹی کو شانوں پہ اٹھایا ہوا ہے. اور یہ مسلم شریف کی حدیث بتا رہا ہوں. حضور جب کھڑے ہوتے تو بیٹی کو اٹھا لیتے، پوتی نواسی کو اٹھا لیتے. سجدے رکوع میں جاتے، سجدے میں جاتے، اسے رکھ لیتے، واپس قیام کرتے، پھر سے اٹھا لیتے. امام حسن امام حسین کے ساتھ بھی یہ سلوک، وہ تو ایک الگ محبت کی داستان ہے، لیکن یہاں یہ بیٹی کے حوالے سے میں بات کرنے لگا ہوں. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بدعت منی فرمایا، تو وہ بھی بیٹی تھی. حضرت زینب کی بیٹی کے ساتھ حضور کا یہ سلوک. حضرت عثمان غنی بدر میں نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ شوق تو رکھتے تھے. حضور کے ساتھ جہاد، بدر کا مقام، ہزاروں کی تعداد میں دشمن آ رہے ہیں، اسلام کو منہدم کرنے کی ناپاک سوچ لیے آ رہے ہیں. حضور 313 کے ساتھ جا رہے ہیں. بندوق کی تو ضرورت ہے. حضرت عثمان کو حضور روک رہے ہیں. کیوں؟ میری بیٹی بیمار ہے، اس کی تمہداری کے لیے رک جا. بیٹی کی محبت میں حضور نے جنگ بدر میں حضرت عثمان کو شامل نہ ہونے دیا، اگرچہ ان کو بعد میں بدریوں میں بھی شامل میرے پاک نبی نے کر دیا. مقام ان کو وہی ملا، بدری مقام سے وہ ہٹے نہیں. یہ تو دور اجر تھا کہ آپ نے حضور کی بیٹی کی پھر تمہداری میں رکے بھی رہے، آقا کریم کے حکم کو مانا. الامر فوق الادب بھی، جانے کا شوق اپنی جگہ پر، لیکن حضور کا حکم ہو گیا، رک گئے اور بیٹی کی تمہداری کی. وہ بھی حضور کی بیٹی ہیں. پورا اسلام کہاں جا رہا ہے اور حضور بیٹی کی تمہداری کے لیے حضرت عثمان غنی کو روک رہے ہیں. یہ حضور کی بیٹی کے ساتھ میں سلوک بتا رہا ہوں. ہمارے یہاں تو بیٹیوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے وہ تو دین میں ہے ہی نہیں. مجھے بتائیں کہ اللہ نے بیٹیوں پہ فرض قرار دیا تم پر کہ بیٹیوں کو، قرآن میں ہے نا بیٹیوں کا حصہ دینا جائیداد میں. کون دیتا ہے؟ حضور کا فرمان ہے، اللہ کا قرآن ہے، بیٹیوں کو بیٹوں کی نسبت آدھا حصہ دو. تم وہ بھی نہیں دیتے. یہ بچیوں کا حصہ ہم کھا رہے ہیں، اپنی بہنوں کا حصہ کھائے جا رہے ہیں، اور پھر انہیں پہ اپنا روب بھی بٹھائے جا رہے ہیں. زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا یہ مقام، یہ بچیوں کے ساتھ سلوک، انہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا، اپنے لیے عیب سمجھا جاتا تھا. حضور نے تو اس کو رحمت بنا لیا. زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو عیب سمجھا جاتا تھا. میں نے موضوع اسی لیے چینج کیا کہ مجھے تکلیف سخت ہو رہی تھی، تو میں ادھر سے سنا کے ادھر جاؤں گا کیونکہ یہ دھیمے میں سنا رہا ہوں میں. تو امام حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں، چاروں سے ولہانہ محبت. اگر یہ عیب ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو یہ بیٹیاں نہ عطا کرتا. اور حضور نے فرمایا بیٹیاں کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہیں. بچیاں اللہ کی رحمت ہیں. زمانے جاہلیت میں زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور ہم اس کے قصے جب سنتے تھے ہم حیران ہوتے تھے. اتنے ظالم لوگ ہوتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. اب ہمارے یہاں کی داستان ہے، یہ کوئی سیاسی قصہ تو نہیں ہے نا، یہ کوئی کہانی تحریک کی تو نہیں ہے، کوئی اور وجہ تو نہیں ہے. صرف ظالم نے اپنی عزت کی خاطر، اپنی خواہش کی خاطر اپنی بچی کو زندہ گولیاں مار دی. وہ زمانہ جاہلیت کو جو ہم سنتے تھے ہماری آنکھوں کے سامنے اب ہو رہا ہے. یہ کس قدر بڑا ظلم ہے. بھائی آپ یہ دیکھیں کہ
آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی کیا ہے بیٹی؟ رحمت ہے نا. بیٹی اللہ کی رحمت ہے، رحمت اللہ کی، بیٹی اللہ کی رحمت ہے. حضور کی رحمت للعالمینی کا ایک حصہ ہے، اللہ کی رحمت ہے. بیٹی اللہ کی رحمت ہے. جس کے گھر میں بیٹی آتی ہے اللہ کی رحمت آتی ہے. اس جملے کو سمجھے، اللہ کی اور رحمت آتی ہے. اللہ تمہیں اپنی رحمت دے رہا ہے اور تم اللہ کی رحمت کو ناپسند کر رہے ہو. تم جسے ناپسند کر رہے ہو وہ اللہ کی رحمت ہے. تم جسے گولیاں مار رہے ہو وہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے تم پر عطا کی ہے. تم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی رحمت کو گولیاں ماری. تم اللہ کی رحمت کو پسند نہیں کرتے ہو. کیسے مسلمان ہو تم؟ کیسے مومن ہو جو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ جو نماز والا قصہ ہے نا، حضور نے فرمایا تھا قرۃ عینی بالصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اس کا اصل قصہ بھی یہ کہ ایک عورت آئی تھی کہ فاطمہ کہاں ہے؟ وہ اس وقت نماز پڑھ رہی تھی. حضور نے فرمایا قرۃ عینی بالصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، یعنی فاطمہ نماز میں ہے. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے بیٹیاں. حضرت سیدہ خاتون جنت آتی ہیں، حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، پیشانی پہ بوسے دیتے تھے، پھر اپنے دائیں جانب بٹھاتے تھے. سارے حضور کو کہتے تھے فدا کا امی و ابی. حضور فاطمہ کو فرماتے تھے فدا کی امی و ابی یا فاطمہ. یہ بچیوں سے اتنی محبت تھی حضور کو. آج ہم زمانے جاہلیت پہ کیا حیران ہو رہے ہیں؟ ہمارے سامنے یہ ہو رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ نے بیٹی دے دی ہے نا تو تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی چاہت اس میں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. تمہیں اللہ نے بیٹے دے دیے، خوش ہو جاؤ کہ اللہ کی چاہت تمہارے لیے اسی میں تھی. تمہیں اللہ نے بانجھ رکھ لیا، خوش ہو جاؤ اللہ کی چاہت تمہارے لیے اسی میں تھی. اور اگر بیٹیاں دے دی ہیں تو خوش ہو جاؤ، کیوں؟ اللہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں تو بیٹیاں دیتا ہوں. تمہارے لیے اللہ نے بیٹیوں کو چاہا ہے، تم اللہ کی چاہت کو گولیاں مار رہے ہو، تم اللہ کی چاہت کو ناپسند کر رہے ہو. بیٹے بھی ہیں، بیٹے اللہ کا فضل ہیں، اللہ کی نعمتیں، لیکن بیٹے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں ماں باپ کے معاملے میں. بیٹیاں صرف ذمہ داریوں کی بات نہیں ہوتی، بیٹے اپنے ذمہ دار ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، لیکن بیٹیاں خلوص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کرتی ہیں. بیٹیاں ذمہ داری نہیں، بیٹیوں میں ذمہ داری والی بات نہیں ہے. بیٹیاں جو آپ کے ساتھ سلوک کرتی ہیں وہ محبت کی وجہ سے کرتی ہیں. بیٹیاں ماں باپ کی خدمت کرنے میں تنگ نہیں آتی. بیٹے آ بھی جاتے ہیں، بیٹیاں نہیں آتی. اور یہ بھی دیکھو کہ آقا کریم کی جو نسل چلی ہے، حضور نے فرمایا وہ میری فاطمہ سے چلے گی. جو حضور ہیں جو بیٹی کو اتنا بڑا مقام دے رہے ہیں، حقیقی دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں سب کچھ ڈال دیا. تقسیم کرنے والے وہ ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں کو یہ مقام دے دیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یہ مشکاہ شریف کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بلکہ مسلم شریف کے اندر بھی ہے اور بخاری کے اندر ہے، بلکہ میں بخاری اور مسلم کے الفاظ آپ کو بتاتا ہوں. مشکاہ شریف کے اندر ایک کھجور کا ذکر ہے، بخاری اور مسلم کے اندر 3 کھجوروں کا ذکر ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں اور وہ سخت تینوں بھوکی تھیں. انہوں نے مجھ سے کچھ کھانے کو مانگا، میرے پاس صرف 3 کھجوریں تھیں. اور جو مشکاہ شریف کی حدیث ہے اس میں 1 کھجور کا ذکر ہے. میرے پاس 3 کھجوریں تھیں تو میں نے ان تینوں کو ایک ایک دے دی. ماں نے 1 کھجور ایک بیٹی کو دی، ایک کو دی، ایک خود لے لی. اور ان کی اس ماں کی ایک بیٹی نے 1 کھجور کھائی، دوسری نے دوسری کھجور کھائی. جو اس کے پاس تھی اس نے روکے رکھی.
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ کھانے ہی لگی تھی کہ ان بیٹیوں نے وہ بھی مانگ لی، حالانکہ وہ عورت خود بھی بھوکی تھی۔ مشکاہ شریف میں اس عورت کا نام جمیلہ لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ عورت خود بھی بھوکی تھی، لیکن اس نے اپنی بھوک کی پرواہ نہ کی۔ وہ ایک کھجور جو اپنے حصے میں تھی وہ بھی آدھی آدھی کر کے دونوں میں برابر بانٹ دی۔ یہاں میں یہ سوچنے لگا، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے کہ وہ ان کے انتظار میں تھی، حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ جب وہ کھانے لگی، لیکن میں یہ سوچتا ہوں بچیوں نے کھا لی، ماں نے ابھی تک نہیں کھائی، ماں نے کیوں رکھی تھی؟ یہ محبت تھی۔ اچھا، ماں نے وہ کھجوریں ان دونوں میں بانٹ دی، بعد میں حضور آئے، حضرت سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ اس طرح آج عورت آئی، میں نے اس کو کھجوریں دی، اس نے بانٹ دی، اور جو اپنے حصے کی تھی وہ بھی ان دونوں بچیوں میں برابر دے دی۔ اب سنیں میرے پاک نبی نے بچیوں کے لیے کیا فرمایا۔ حضور نے فرمایا اس عورت نے اس ایک کھجور کی وجہ سے جو اس نے اپنی بچیوں میں برابر بانٹی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ جہنم واجب تھی، اس پہ جنت واجب کر دی ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث بتا رہا ہوں، اس پہ جنت واجب ہو گئی ہے۔ اور جو مشکاہ شریف کے الفاظ ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بچیوں کے معاملے میں تمہیں آزمایا جائے گا، اگر تم ان کو بوجھ نہ سمجھو، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے اگر ان کی اچھی تعلیم و تربیت کر دی، قیامت والے دن یہ تمہارے اور جہنم کی آگ کے درمیان ڈھال بنے گی۔ یہ جن بچیوں سے تم تنگ آتے ہو نا، بچیاں کیوں پیدا ہوئی ہیں؟ ایک قیامت والے دن یہی بچی اگر تم نے اس کی تعلیم و تربیت اچھی کر دی، اس کے سر پر دست شفقت پھیرا، تو قیامت والے دن آپ کے اور جہنم کی آگ کے درمیان یہ ڈھال بنے گی۔ یہ بچی آپ کو یہ دے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے اللہ نے 2 بیٹیاں دی نا، مسلم شریف کی حدیث ہے، 2 بیٹیاں دی اور اس نے ان کی اچھی تعلیم و تربیت اچھی کی۔ تعلیم و تربیت سے مراد بےہودگی سکھانا نہیں، آج کل جو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ تعلیم و تربیت سے مراد جب حضور فرما رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم، حضور کی ازواج مطہرات، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی، حضور کی صحابیات رضی اللہ عنہن، ان کی سیرت اگر تم نے اپنی اولاد کو سکھائی، دنیاوی تعلیم بھی دو، یہ بھی لازمی ہے، لیکن پہلے نمبر پہ فرض دین کی تعلیم ہے۔ جو کل تھا اس کو ہم نے جز بھی نہیں بنایا، اور جو جز تھا اس کو ہم کل اختیار کیا ہوا ہم نے۔ تو بچیوں کی یہ تعلیم و تربیت کی، حضور نے فرمایا پتہ کتنا مقام ملے گا؟ جو بچیوں کی 2 بچیوں کی 3 کرو گے تو پھر نور علی نور، 4 کی ہوگی نور علی نور۔ بھائی 4 تو اللہ نے حضور کو دی تھی، تو اگر کسی نے 2 بچیوں کی تعلیم و تربیت کی، اتنا بڑا مقام کہ انبیاء اور صحابہ بھی اس مقام کو ترستے ہیں جو مقام حضور نے بتا دیا ہے۔ اگرچہ صحابہ کو یہ مقام ملے گا، لیکن ان کی خواہش تھی، صحابہ کی کیا، انبیاء کی یہ خواہش ہے، اور وہ کیا؟ حضور نے فرمایا جو 2 بچیوں کی تعلیم و تربیت کرے گا، ان پہ دست شفقت پھیرے گا، ان کی تربیت کرے گا، حضور نے فرمایا وہ قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ حضور نے اپنی 2 انگلیاں جوڑ کے کھڑی کر دی، جیسے ایسے فرمایا ایسے وہ میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ اشارے ہم نہیں کرنا چاہتے حضور کو، حضور کا اشارہ کہاں اور ہمارا کام تو حضور کے، لیکن یہ ہے کہ یہ سمجھانے کے لیے مثال دی آپ کو۔ حضور کے دست مبارک پہ تو کیا، حضور کے وہ جو ناخن کٹتا ہے انگلی پہ، اس پہ ہماری 100 جانیں قربان جائیں۔ ہم حضور کے اشاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن حضور نے اپنی شان کے مطابق 2 انگلیاں کھڑی کر کے کہا اس طرح وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا جس نے 2 بچیوں کی تربیت کی، پرورش کی ان کی۔ اتنا بڑا مقام جس کو انبیاء اور صحابہ ترستے رہے، حضور کا ساتھ جنت میں 2 بچیوں کی پرورش کرو، اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ یہ بچیاں مقام دیتی ہیں۔ ہمارے ہاں بچیوں کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا ہے، کیونکہ جی بچے ہمارے وارث بنیں گے۔ کیوں؟ بچیاں تمہاری جائیداد کی وارث نہیں ہیں۔
کیا ان کو حصہ نہیں دین نے دیا؟ کیا دین نے یہ نہیں کہا کہ بچوں کی نسبت بچیوں کو آدھا دو؟ کیا اللہ نے تمہیں حکم نہیں دیا؟ کیا حضور نے تمہیں حکم نہیں دیا؟ کیوں نہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ ہم سب حرام کھا رہے ہیں؟ جو اپنی بہنوں کا حصہ کھا رہے ہیں، ان کو حصہ نہیں دے رہے، جائیداد میں سے ان کا حصہ نہیں دے رہے، تو ہم حرام کھا رہے ہیں نا۔ قرآن نے فرض قرآن کا ہے، حضور کا فیصلہ ہے، دو ٹوک فیصلہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا بچیوں کو تم آدھا دو، ہم نہیں دیتے۔ یہ مقام کس نے دیا بچیوں کو؟ اسلام نے دیا ہے۔ آج عورتوں کے معاملے میں آ کر کوئی ایک بدبخت اٹھ کر یہ کام کرے، سارا اسلام اس کے نرگے میں آ جاتا اور کہہ دیتے ہیں جی سارا نظرہ پھر اسلام پہ نکلتا ہے، مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ مسلمان ایسے نہیں ہوتے۔ تم نے تو عورت کو نکال کر کعبہ خانوں کی زینت بنا لیا، تم نے تو ان کو اٹھا کر زیب و زینت سجا کر تم نے تو ان کو جا کے اڈو پہ بٹھا دیا، تم نے تو عورت کی عزت کا خیال ہی نہ کیا۔ عورت کی عظمت کس میں ہے؟ عورت کا حق کیا ہے؟ تم نے تو حق کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ عورت کا حق تو یہ ہے جس طرح بوڑھے ماں باپ کا حق ہے، جس طرح معصوم بچوں کا حق ہے، تم اس کے غلام بن کے رہو، اس کو کما کے دو، اس کی خدمت کرو۔ باپ بوڑھا ہو، اس کا جا کے کمانا اس کا حق نہیں ہے، اس کو گھر میں لا کے دینا اس کا حق ہے۔ بیٹا بچہ چھوٹی عمر کا ہو، اس کو باہر کمانا اس کا حق نہیں ہے، اس کو گھر میں لا کے دینا اس کا حق ہے۔ اسی طرح بچی ساری عمر عورت کے لیے ستا حیات، اس کا حق یہ اسے گھر میں کما کے دو، باہر کمائے گی یہ اس کا حق نہیں ہے، یہ اس کا حق چھیننا ہے۔ تم حق چھین کے کہتے ہو عورت کا حق ہے کمانا۔ تم نے تو حق کو سمجھا ہی نہیں، تم نے تو حق کو سمجھا ہی نہیں۔ حق کسے کہتے ہیں؟ اور تم نے اٹھا کے عورت کو کیا، ہاں کمانے کی اجازت ہے عورت کو، لیکن اپنے مخصوص پردے کے اندر۔ وہ بات میں نہیں کر رہا، میں نے یہ عرض کر رہا ہوں عورت کو ذلیل اور خوار تو تم نے کیا ہے۔ عورت کو جو اسلام نے عزت دی، جو اسلام نے مقام دیا، وہ کسی نے نہیں دیا۔ جو اسلام نے عورت کو حصہ دیا وہ کسی نے نہیں دیا۔ آج ایک بدبخت کے وجہ سے سارا نزلہ آ کے تم لوگ علماء پہ نکالتے ہو۔ علماء تو ساری زندگی، کوئی ایک عالم بتاؤ جو عورت کے حق میں اس طرح کی تقریریں نہ بتاؤ، کوئی ایک مسلک بتاؤ۔ میں مسلک کی بات بھی نہیں کر رہا، ہر مسلک والا میں نے دیکھا ہے، عورت بیوی ہے تو بتاتا ہے کہ اس کا حق کیا ہے، ماں ہے تو بتاتا ہے، بہن ہے تو بتاتا ہے، بیوی بن کے آئی ہے اسے بھی سمجھو یہ کسی کی بیٹی آئی ہے جو تمہاری خدمت میں آئی ہے، کسی کی رحمت تمہیں اس نے اپنی بے رحمت دی ہے، اور بیٹی ہے تو سمجھو یہ تمہارے پاس کسی کی امانت ہے، اللہ کی پہلی امانت اللہ کی ہے۔ تم اللہ کی امانت کو گولیوں مار رہے ہو، اللہ نے تمہیں امانت دی ہے اور حکم دیا ہے اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرو، یہ تمہارے پاس ادار ہے، تمہارے پاس امانت ہے، کسی اور کی امانت ہے یا کسی اور کے پاس جائے گی، اور اگر وہاں سے بھی بیوہ ہو کے آئے پھر بھی اس کی خدمت کرو، اللہ تمہیں دوہرا اجر عطا کرے گا۔ بیٹیوں کا جو مقام اسلام نے دیا کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔